بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول جس کی خصوصی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، محققین مورخین ان کی ایک اکثریت اور اہل ایمان کی ایک اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، تو وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اسی نسبت سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آیا کچھ ہم پر ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، یہ واجب تو نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کوئی پراپر گیدرنگز کریں، مجالس کریں، یا کوئی پراپر انتظامات کریں، جس کو ہمارے ہاں ٹرم یوز کی جاتی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالی کی کرم نوازی ہے، رحمت ہے ہمارے لیے، اگر اس نسبت سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، انہیں یاد رکھا کرو۔ یہ عام حکم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ آیت میلاد کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب کوئی نعمت ملے زبان سے کہا کرو، شکر گزاری کیا کرو، اعتراف کیا کرو، اظہار کیا کرو۔ اب نعمت کوئی بھی ہو، آپ خوش ہوں، شکر گزاری کریں۔ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی فیملی کو، جو لوگ زیادہ حیثیت رکھتے ہیں تو فرینڈز کو، خاندان کو، لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے اظہار کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واجب ہے، مگر اس بات کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر غور کریں کہ اللہ کی تمام تر نعمتوں میں جس نعمت کو اللہ نے عظیم قرار دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہم انسانوں پر اور خصوصاً مومنین پر مبعوث ہونا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے مننا، میں نے احسان عظیم کیا مومنوں پر جب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیے۔ آپ دیکھیے، نزول قرآن پاک کو، شب قدر کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کسی دن کوئی مذہبی یا دنیاوی نعمت حاصل ہوئی ہے اس دن کو ریکال کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ لے کر اس کے اظہار کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے جو شرعاً جائز ہو، اس میں کوئی غیر شرعی کام شامل نہ ہو، اس میں جو بھی امور پیش کیے جا رہے ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہوں، یا اگر فرض کیجئے کہ محبوب نہیں ہو مثال کے طور پر مگر منع بھی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم میلاد یا دیگر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ماہ ربیع الاول میں؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق جو سوال ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن پر واجب کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی کی جان کو، آپ کی ذات کو ترجیح دے۔ دنیا میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہر ایک کی محبت سے بڑھ کر محبت اللہ کے حبیب کی ہو، واجب ہے۔ ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے حبیب سے زیادہ کسی کی محبت ہو۔ تو یہ محبت جب آپ کسی سے کرتے ہیں، اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم اس بات پر زور دیں گے کہ صرف ایک رسم ادا کر دینا ایز اے ریچول، کہ ٹھیک ہے ایک سال کے بعد جب ماہ ربیع الاول آیا تو میں نے اپنے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کیا، ولادت کا ذکر کیا، مجھے اس پر خوشی ہوئی، میں نے میلاد کیا یا صدقہ کیا یا خیرات کی یا کسی بھی اور انداز سے خوشی منائی، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بھی اچھا ہے، آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، لیکن دل سے سوال کریں کہ کیا میرے نبی کی تعلیمات یہ تھی کہ بس میرا تذکرہ کر لو؟ جیسے آج کل ہر چیز فارمیلٹی بن گئی ہے نا، لیبر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں،
مزدور کچلا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. مدرس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, پورے سال ماں کو نہیں پوچھتے, مدرس ڈے پہ گفٹ دے دیتے ہیں یا لنچ اور ڈنر کے لیے لے جاتے ہیں اور ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے ہم نے حق ادا کر دیا. خدا نخواستہ کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے, اس بات کا خیال رکھیے اور نیک نیتی کے ساتھ اس پریکٹس کو عام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت پورے 12 مہینے 24/7 رہنی چاہیے. ہاں سمبولک ہے, ایک اظہار کا طریقہ ہے اور بڑا اہم بھی ہے. وہ قومیں جو اپنے روایات کو, اپنی اقدار کو زندہ نہیں رکھتی, وہ خود بھی نہیں باقی رہتی. تو اگر آپ اس کو واجب سمجھ کر نہیں ادا کر رہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, ایک کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک انداز ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو اجاگر کیا جائے, تو یہ ہماری گیدرنگز, میلاد یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفرنسز, اجتماعات, یہ مناسب ہیں. بس اس میں میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے, اس کے حبیب سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے یا اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی اس بات کا پرچار کرنے کے لیے کہ واقعی دیکھو یہ خوشی کا دن ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کے نزول کا دن ہے, تو ہم اس لیے اس پہ خوش ہیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں ریفرنسز دیے جاتے ہیں کہ غیر مسلموں اور مشرکوں کو بھی اللہ کے حبیب کی پیدائش کی خوشی منانے پر کچھ نہ کچھ ریلیف ملا, کوئی نہ کوئی آسانی دی. بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابو لہب کا کہ اس پہ سے عذاب میں ہر پیر کو تخفیف کر دی جاتی تھی کیونکہ اس نے اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی, یعنی اپنے گھر بھتیجے کی ولادت کی خبر سنی, تو اپنی لونڈی, اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. تو یہ یاد رکھیے, خوشیاں منائیں. حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے نبی کے ذکر کا اہتمام کیا, اس دن صدقہ یا خیرات یا اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دسترخوان وسیع کیا, سال بھر اس کے رزق میں برکت ہوتی رہتی ہے. تو یہ تو آپ کی دل کی کیفیت کا نام ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے. لیکن جو کرتا ہے, اور جب تک آپ کو اس کی نیت کا علم نہیں ہے آپ اس کو کرٹیسائز مت کریں اور اس کو آپ فتوے نہ دیں کہ اس نے کوئی خدا نخواستہ دین میں کوئی چیز ایجاد کر دی ہے. ہماری رسومات ہیں, ہمارے مختلف انداز ہیں, مگر پھر آخر میں یہی بات کہوں گی کہ سب سے بڑا جو فریضہ ہے, یعنی فرض مقدم ہے, جو چیز واجب ہے پہلے اس کی کیئر کیجئے. اللہ کے حبیب سے محبت ہم پر واجب ہے, اللہ کے نبی کی اطاعت ہم پر واجب ہے. اگر میرے دل میں محبت نہ ہو اور اگر میں اطاعت نہ کروں, پھر لاکھ میں سیلیبریشن کرتی رہوں اور چرچے کرتی رہوں اور چراغاں کرتی رہوں, کوئی فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک, کیونکہ محبت جو ہے نا ایک دعویٰ ہے, اور دعویٰ دلیل مانگتا ہے, دلیل اتباع ہے, ثبوت ہے اس چیز کا. کیونکہ جس سے ہم سچی محبت کرتے ہیں اس کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے, ہم اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت ایسی عطا کرے کہ ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ جائیں, اور جو کوششیں اور کاوشیں ہم صدق کے دل سے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں, اللہ انہیں مقبول فرمائے. آمین.